الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، 3 چیزوں میں کبھی شرمانا نہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، نمبر پہلی چیز، اگر تمہارے پاس مہمان آ جائے اور پیسہ نہ ہو تو قرض لینے میں مت شرمانا، قرض لے کر بھی مہمان کی خدمت کرنا، اللہ اکبر۔ اور نمبر دوسرا، اپنے والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنے میں نہیں شرمانا۔ اور نمبر 3 اپنا حق مانگنے میں کبھی نہ شرمانا۔ تو ایک بار حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، جیسے قرآن میں حکم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اماموں کے قول پاک ہیں، پھر اولیاء اللہ جو ہیں انہوں نے پھر ان پر عمل کر کے دکھایا، لوگوں کو ویسا کر کے بھی دکھایا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ بیٹھ گئے کہ ہمارا آپ کی طرف قرضہ ہے، وہ ہمیں قرضہ دیں۔ وہ قرضہ اس طرح ہوا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، مہمان جب ان کے پاس آتا تھا، ان کے پاس مسکینی غربت ہوتی تھی تو قرض لے کر بھی مہمان کی خدمت کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مہمان آتا ہے تو ان کے دل میں ایسے سمجھے کہ ان پہ تکلیف ہوتی ہے ان کو، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ مہمان آئے تو بندہ خوش ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان نہیں کو دور دور تک ڈھونڈنے جاتے، ان کو لے کر آتے، انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ جمع ہو گئے، سب کہہ رہے تھے ہمارے پیسے ہیں، تمہارے پاس قرض ہے، وہ دے دو۔ اب شیخ سعدی، اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ قرض تو لینے آئے ہیں لیکن پھر میں ان کی خدمت تو کروں نا، ہے تو میرے مہمان۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بچہ آیا، اس کے پاس تھال میں کچھ تھا، حلوہ تھا یا اس کے پاس چھولے تھے، تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سارے کا سارا تھال ان کو کھلا دو۔ اس نے کہا کہ اچھا ہے، ایک ہی گاہک لگ گیا۔ اب اس نے جب سب کو کھلا دیا تو وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے پیسے دے دو۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی ان کا بھی میں قرضی ہوں، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، میں تمہیں بھی دوں گا۔ اب تھوڑی دیر گزری کہ وہ بچہ رونے لگا کہ مجھے پیسے دے دو، بس مجھے ابھی چاہیے۔ جیسے وہ رو رہا تھا تو اللہ پاک نے شیخ سعدی کے پاس ایک ان کا عقیدت مند بھیجا جو 4000 دینار لے کر آیا، شیخ سعدی کو دیے، انہوں نے سب قرضیوں کو دیے اور اس بچے کو بھی دیا جس نے
ان مہمانوں کے لیے وہ اپنا تھال جو تھا اس کے پاس چھولے تھے یا کچھ بھی تھا وہ ان کو کھلائے، اس کو بھی پیسے دیے۔ اب سارے لوگ تو چلے گئے، ایک وہاں پر بیٹھ گیا، اس نے پوچھا شیخ سعدی سے کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ مجھے بتائیں پھر میں بھی جاؤں۔ شیخ سعدی سے کہا کہ جب دوسرے قرضی آئے، میں بھی آتا تھا تو ہم خالی لوٹ کر جاتے تھے، لیکن آج کیسے تم نے جو ہے سب کو پیسے دے دیے؟ تو ایک جملہ ایسا فرمایا شیخ سعدی نے، سبحان اللہ، اس شخص کو کہا کہ پہلے تم مجھ سے مانگنے آتے تھے نا، تمہارے پاس کوئی رونے والا نہیں تھا، آج تمہارے ساتھ وہ بچہ بیٹھ گیا، وہ رویا تو کام بن گیا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا راز مل گیا کہ انسان جب رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو روئے، اللہ سے دعا کرے جب بھی تو وہ روئے، رو پڑے۔ وہ کس سخی سے مانگتا ہے؟ اپنے مالک ہے حقیقی سے مانگتا ہے۔ جب رب سے مانگے، دعا کرے تو روئے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرے، رب سے توبہ کرے رب کی بارگاہ میں تو پھر بھی روئے۔ اللہ پاک ساری دنیا کو سخی بنائے، ہر مومن تو ہوتا ہی سخی ہے، اور اللہ پاک ہمیں ہر مومن مسلمان کو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساری زندگی درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے، معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے۔ اللہ پاک میرے وطن کو، وطن کی پاک فوج آرمی کو قیامت تک ہر موڑ پر کامیابی، فتح اور عزت عطا فرمائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی ایران میں، عراق میں، شام میں، مصر، فلسطین میں، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ گھر گھر میں ہر مومن اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔